پاس ہم نے پریویس ٹاپک کو ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ پہ اینڈ کیا تھا. یہ ہم نے کچھ لیئرز بنا لی ہیں اور اب اگر ہم لیئرز کے سامنے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آپشنز دیکھ لیتے ہیں آن اینڈ آف. اب یہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ اس کو آف کر دیں. یہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے آگے پروجیکٹ شو کرنا ہوگا جو لیئر آف ہوتی جائے گی اس کا جو بھی کام سکرین پہ ہوگا وہ غائب ہو جائے گا. ابھی ہم اس کو آپریٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں. تو آپ آسانی سے ان لیئرز کو سوئچ آن اینڈ سوئچ آف جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کرنٹ لیئر یاد رکھیے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں فار ایگزامپل تو آپ کیپ دی کرنٹ لیئر آف اور کیپ دی کرنٹ لیئر آن. تو یہ جب کرنٹ لیئر کے اوپر باقی لیئر میں کوئی میسج نہیں آئے گا لیکن جب کرنٹ لیئر میں ہم کرنے لگیں تو وہ ایک میسج دیتا ہے. وہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ جس لیئر کے اندر ابھی کام کر رہے ہیں کیا آپ اس کو تو نہیں کہیں آف کرنا چاہ رہے. تو ڈیپینڈس آپ نے ڈیسائیڈ کر کے بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کرنٹ لیئر میں ایک آپشن آپ کو وہ دیتا ہے کہ آن اینڈ آف, کہ آپ واقعی آف تو نہیں کرنا چاہ رہے, آف کرنا چاہ رہے ہیں آپ. یس. اس کے ساتھ ہمارے پاس فریز اور لاک کی آپشنز ہیں. جو لیئر ہم فریز یا لاک کر دیں گے اس کے اندر ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی. یہ بعض اوقات ہم سسٹم کی ہم کہیں پروجیکٹ فار ایگزامپل اپنا بھیج رہے ہیں کسی کو دکھانا چاہ رہے ہیں, یہ بعض اوقات ورڈ فائل میں بھی ایسی آپشن موجود ہوتی ہے کہ آپ فریز اور آپ اپنی ڈرائنگ کے اندر آپ ریڈ کہتے ہیں کہ صرف آپ جس کو فائل بھیج رہے ہیں وہ اس کو پڑھ سکے, اس کے اندر کوئی ایڈٹ نہ کر سکے. تو یہاں پہ بھی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی لیئر کو فریز یا لاک کر سکتے ہیں. ان دونوں کا پرپز مور اور لیس سیم ہے کہ ایڈیٹنگ صرف آپ کے پاس آپشن ہو. پھر ہمارے پاس ہے کلرنگ, ابھی ہم بات کر لیتے ہیں. ہم ابھی سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس لائن کی لیئر ہے تو لائن کا جو رنگ ہوگا فرض کریں ہم کہتے ہیں یہ اٹ مسٹ بی گرین. پوائنٹ ہے تو پوائنٹ کو ہم یہاں پہ ریڈ میں لگا لیتے ہیں, تھوڑا سا مرون کلر. دین ہمارے پاس پولیگون ہے تو اس کو ہم ڈپینڈنگ اپون ہم فرض کریں یہ یہاں پہ یلو کر دیتے ہیں. ہیچ ہے ہمارے پاس, ہیچ اور گریڈینٹ کو ہم ایز اٹ از رہنے دیتے ہیں, یہ جو بھی ہیچ کر لے گا. یا ہم ہیچ اور گریڈینٹ کو بھی اگر چاہیں تو ہم گریڈینٹ کیونکہ کلر ہوتا ہے نارملی تو یہ ہم بلو کر دیتے ہیں, اور ہیچ کو بھی ہم چاہیں تو یہ ہم نے کچھ کلرز کے رنگ. اور سامنے ہیں لائن ٹائپس. ابھی میں نے کچھ سیٹنگز کر لی ہیں. یہ اگر آپ لائن ٹائپ پہ جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ نوٹ کریں ملٹیپل آپشنز موجود ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سالڈ لائنز گھر کے جو باہر ہیں یا کسی بھی جگہ پہ وہ زیادہ اس پہ شو کرنی پڑ سکتی ہیں. تو ڈپینڈنگ اپون دی ٹائپ آف دی پروجیکٹ آپ یہاں سے ایزیلی, اور یہ آپ یہاں سے فردر اگر چاہیں تو ٹرانسپیرنسی کو بھی ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہ آپشنز موجود ہیں ہمارے پاس. اب ہم ذرا کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ نوٹ کریں تو میری پولیگون کی لیئر جو ہے وہ کرنٹ لیئر ہے. سو لیٹس سی, اس کو میں کراس کرتا ہوں. اب جیسے میں نے کراس کیا ہے اور میں یہاں پہ اگر نظر دوڑاؤں جہاں سے میں نے یہ لیئر پراپرٹی مینیجر اوپن کیا تھا وہاں پہ آلریڈی پولیگون لیئر آ رہی ہے. سو واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ ہماری پولیگون لیئر جو ہے وہ ابھی آن ہے. جو لیئر آن ہے وہی مجھے لیئر پینل کے اندر شو ہو رہی ہے. تو کیونکہ یہ پولیگون کی لیئر ہے تو لیٹس کریٹ اے پولیگون. چلیں جی ہم پولیگون ہی بنا لیتے ہیں. پولیگون میں نمبر آف سائڈز ہم کہتے ہیں یس 5 اور انسکرائب ہونی چاہیے. تو یہ ہم نے ایک پولیگون لگائی. اب آپ نوٹ کریں اس کا کلر, تو اس کا کلر وہی ہے جس کلر کی ہماری پولیگون کی لیئر تھی. اب ہم یہاں سے لیئر یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم لیئر چینج کر کے لائن کی لگا لیتے ہیں. اب یہ لائن کی لیئر آ چکی ہے. دوسرا آپشن یہ تھا کہ ہم لیئر پراپرٹیز مینیجر میں جا کے لائن کی. تو یہ کرنٹ کو لیئر کو بنانے کے 3 طریقے ہم نے اب سیکھ لیے ہیں. نمبر 1 کہ ہم یہاں ڈبل کلک کریں لائک دس ون. نمبر 2 کہ ہم جس لیئر کو بنانا چاہ رہے ہیں اس پہ کلک کر کے اس کو سیٹ ٹو کرنٹ لیئر کریں. اینڈ نمبر 3 از جو ہم نارملی کریں گے وہ یہ والا ہے کہ یہیں سے ہم سوئچ کریں گے بٹوین لیئرز. اب میں نے لائن لگانی ہے تو لائن کی لیئر پہ کام کرتے ہیں. اینڈ لیٹس ڈرا اے لائن. یہ آپ نوٹ کریں میں لائن ڈرا کر رہا ہوں. اب جیسے ہی میں نے لائن ڈرا کی ہے اب لائن کا کلر ایگزیکٹلی وہی ہے جس کلر کی لیئر ہے. اب ہم 1 بائی 1 تھوڑا بہت کام کرتے جاتے ہیں. پھر ہم کوشش کریں گے کہ اسی کے ٹاپک کے ابھی اینڈنگ جو ہماری فیز ہوگی اس میں ہم کنکلوژن میں ایک کوئی چھوٹا سا آبجیکٹ بنا لیں جس کے ملٹیپل لیئرز کا کام ہو, اور پھر ہم دیکھیں گے آن اینڈ آف کر کے کہ کس طرح آسانی ہوتی ہے. اب لائن میں کچھ کام ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے پوائنٹ لیئر کے اندر بھی کچھ کام کر لیتے ہیں. پوائنٹ لیئر میں نارملی ہم پوائنٹس ہی لگاتے ہیں. تو لیٹس ڈرا پوائنٹس کو ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ اور ملٹیپل پوائنٹس لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہم نے 1 2 3 4 5 اور ہمیں پتہ ہے کہ پوائنٹس کو جب ہم نے زیادہ شو کرنا ہو ان کا سٹائل بدلنا ہو تو ہم یہاں سے یہ اوکے کر دیتے ہیں. تو آپ نوٹ کریں کہ جس کلر کے یہ ہمارے پوائنٹس کا کلر تھا ایگزیکٹلی اسی کلر کے ہمارے پوائنٹ لگے ہیں. پولیگون لگائی, پولیگون کی لیئر میں پولیگون لگی, اس نے ایگزیکٹلی وہی کلر جو ہے وہ کاپی پیسٹ کیا جو ہم نے کیا تھا.
پھر ہم نے لائنز لگائیں، اس نے ایگزیکٹلی وہی کلرز پک کیا، پھر ہم نے پوائنٹس لگائے ہیں تو انہوں نے وہی کلر ہی پک کیا ہے۔ اب ہم اسکیپ بٹن پریس کر کے چوتھی لیئر ہمارے پاس جو موجود ہے گریڈینٹ کی لیئر، گریڈینٹ انفیکٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، گریڈینٹ مینس کلر۔ تو ہم اگر اپنی یہ جو پولیگون ہے، اچھا اگر ہم چاہیں ایک اور چیز ابھی بھی ہم کر لیتے ہیں، اب آپ نوٹ کریں تو یہ کیونکہ یلو کلر میں نے کر دیا ہے تو یلو اور وائٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بڑا اس ٹائم وائٹ ڈومیننٹ ہے اور یلو بلر ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم یہیں سے جا کر لیئر پراپرٹیز جو مینیجر ہے اور ہم اپنی یہ جو اس کو کرنٹ اگر لیئر بنا لیں ہم، اور اس کا کلر ہم تھوڑا سا بدل دیتے ہیں تاکہ کوئی ایسا کلر ہم دیں کہ جو کلیئر ویزیبل ہو، لیٹس بلیک کلر، تو ہم اس کو بلیک میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اب نوٹ کریں جیسے ہی میں نے بلیک کیا تو خود بخود اب ہم گریڈینٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو گریڈینٹ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، گریڈینٹ کے ہم کسی کلوزڈ آبجیکٹ کے اندر کلر کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس اس ٹائم کلوز آبجیکٹ ایک پولیگون موجود ہے 5 سائڈ، تو ہم ایک گریڈینٹ بنا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم اس کے لیے، یہ ہمارے پاس گریڈینٹ کی لیئر ہے اور اب ہم یہاں پہ انٹر گریڈینٹ یس، اور اب ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہمارے پاس 4 ڈفرنٹ لیئرز کا کام ہے۔ اب جس آبجیکٹ کو سلیکٹ کروں گا وہ جس لیئر کا ہے وہ خود بخود وہی لیئر آپ کی اسکرین کے اندر نظر آ جائے گی۔ کیسے، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اب سپوز میں پتہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لائن کون سی لیئر میں ہے، ابھی تو یہ میرے پاس صرف 3-4 لیئرز نظر آ رہی ہیں۔ ابھی میں نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے لیئرز کا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس میں آپ کو پروجیکٹ دکھاؤں گا جس کے اندر شاید 20-25-30 لیئرز بنی ہوئی ہوں گی، تو اس وقت ہمیں بعض اوقات پتہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ یہ جو لائن ہے یہ کون سی لیئر میں ہے۔ تو جیسے میں اس لائن کے اوپر یہ کلک کرتا ہوں وہ جس لیئر کے اندر موجود ہوگی وہ لیئر آپ کی آٹومیٹکلی اسکرین کے اوپر سلیکٹ ہو جائے گی، لائک یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، اگر آپ اس پہ کلک کریں یہ بھی لائن میں ہے۔ اب اگر آپ سوئچ کرتے ہیں تو میں اس کو کر کے یہ فار ایگزامپل یہ باؤنڈری، اب یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے، میں باؤنڈری لائن سلیکٹ کر رہا ہوں تو وہ پولیگون کے اندر ہے، اور اگر میں ہیچ سلیکٹ کرتا ہوں تو وہ گریڈینٹ لیئر کے اندر ہے، کیونکہ ہم نے جو گریڈینٹ ہے وہ گریڈینٹ میں لگایا تھا اور جو ہماری جو پولیگون کی باؤنڈری ہے وہ پولیگون۔ یہ اب ہم نے کچھ آبجیکٹس جو ہیں وہ ڈرا کر لی ہیں 4 لیئرز کے اوپر، ہمارے جو ہیں وہ کام ابھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے، میں دوبارہ کلک کر رہا ہوں پتہ کرنے کے لیے، تو یہ اگر نوٹ کریں تو یہ ہمارے جو ہیں وہ پوائنٹ لیئر میں ہیں، اسکیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں ہم، اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لائن لیئر میں ہے۔ یہ جو ہماری باؤنڈری لائن ہے یہ ہماری پولیگون کے اندر ہے، اور اگر ہم پولیگون پہ کلک کرتے ہیں تو یہ گریڈینٹ جو ہے اندر جو ہمارا فل ہے وہ گریڈینٹ ہے۔ اب ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہم سوئچ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ فرض کریں ابھی ہمیں ٹاسک ملتا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ اسکرین کے اوپر سے لائن لیئر کو آف کر دیں، ہمیں لائنز ابھی نہیں چاہیے، تو لائنز لیئر کو آف کرنے کا میتھڈ کیا ہے، آپ سمپلی یہاں سے بھی جا سکتے ہیں یا آپ یہاں سے لائن لیئر پہ آ جائیں، لائن لیئر آپ کو کرنٹ لیئر بنا لیں، یہ سپوز آپ کی لائن لیئر ہے، اور یہ جو ہے یہ آپ کا، اگر یہ جو آپ کا بلب ٹائپ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کے اوپر کرسر لے کر جائیں تو یہ کیا کرے، ٹرن اے لیئر آف اینڈ آن، تو ہم یہاں سے جا کر یا ہم لیئر پراپرٹیز مینیجر کے اندر جا کے یہ لیئر کو، کیونکہ یہ کرنٹ لیئر ہے ہماری اس ٹائم، تو وہ آپ سے میسج پوچھ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں یس اس کو آف کر دیں۔ جیسے ہی میں نے اسے آف کیا اگر آپ نوٹ کریں تو اسکرین کے اوپر سے ہماری جو لائنز تھیں وہ غائب ہو گئی ہیں۔ اب اگر میں اس کو آن کر دیتا ہوں تو یہ واپس آ چکی ہیں۔ اسی طرح اب ہمارے پاس آپشن موجود ہے، میں اگر چاہوں تو یہ پوائنٹس کی لیئر یہ نظر آ رہی ہے، یہ اگر آپ آف کریں تو پوائنٹس اسکرین سے ڈسپیئر ہو گئے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس لیئر کو آن کریں گے تو یہ ہمارے پوائنٹس جو ہیں وہ واپس اسکرین پر آ چکے ہیں۔ اسی طرح اب بڑی انٹرسٹنگ چیز جو دیکھنے والی ہے، یہ ہمارے پاس جو پولیگون ہے یہ پولیگون ہماری پولیگون لیئر کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو گریڈینٹ ہے وہ ہمارا گریڈینٹ لیئر کے اندر ہے۔ اب ہم کیا کام کرتے ہیں، فار ایگزامپل میں گریڈینٹ کو آف کرتا ہوں، اب یہ آپ کو یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگلی اور یہ سمجھ بھی آ جائے گا۔ آپ گریڈینٹ کو آف کرتے ہیں، آپ نوٹ کریں جیسے میں نے گریڈینٹ کو آف کیا اس کے اندر والا کلر اڑ گیا، کیونکہ اندر والا جو ہمارا کلر تھا وہ گریڈینٹ لیئر کے اندر تھا۔ میں دوبارہ آن کرتا ہوں، آپ اس کو کائنڈلی دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ یہ میں نے اسے آن کر دیا، یہ میں نے اسے آف کر دیا، تو آپ آرام کے ساتھ، اب فرض کریں آپ کو اسائنمنٹ اسی طرح کی ملتی ہے جس طرح ابھی ہم نے، کیونکہ یہ جسٹ اگزامپل کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہاؤس پلان میں کر رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہماری اس لیئر کے اندر ڈورز ہوں، اس میں ونڈوز ہوں، اس کے اندر باؤنڈری ہو، اس کے اندر ہمارا کار پورچ کی کوئی ڈیٹیلز ہوں، جن جن لیئرز کو آپ فرض کریں اسائنمنٹ یہ آتی ہے کہ پوائنٹ کے علاوہ باقی ساری لیئرز آف کر دیں۔ سو لیٹس سپوز ہم باقی آف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرنٹ لیئر جب بھی آف کرنے لگیں گے تو ایک میسج آئے گا کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یس، تو ہم پوائنٹ لیئر کو آن رکھتے ہیں اور باقی ساری لیئرز کو آف کرتے ہیں، تو ہماری اسکرین کے اوپر اس ٹائم صرف
پوائنٹس نظر آ رہے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح ہم پلے کر سکتے ہیں لیئرز کے درمیان، جس لیئر کو آن کرنا ہے، جس لیئر کو آف کرنا ہے. اب ایک امپورٹنٹ ابھی دوبارہ آن کر لیتے ہیں، اسی لیئر کے ریلیٹڈ ایک بڑا امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے جس کو اسٹڈی کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہم دیکھنے کس طرح کہ فرض کریں یہ میں نے کچھ اب اگین پوائنٹ لیئر، لائن لیئر، یہ ہماری پولیگون لیئر اور یہ ہمارا گریڈینٹ لیئر. اب فرض کریں ٹاسک کیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے، غلطی سے آپ نے ڈور اور ونڈوز کی لیئرز بنائی ہوئی ہیں اور آپ نے ایک کھڑکی غلطی سے دروازوں والی لیئر میں لگا دی. ایسا بھی کیس ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک غلط لیئر میں آپ سے کام ہو گیا، آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کام کر رہے تھے اور آپ نے فرض کریں یہ اس ٹائم آپ اوپر نوٹ کریں تو یہ لائن لیئر ہے، اور میں کیا کرتا ہوں، میں یہاں پہ غلطی سے مجھ سے پوائنٹس جو ہیں وہ لائن لیئر میں لگ جاتے ہیں. یہ آپ نوٹ کریں کیا ہوا ہے، مجھ سے ایک مسٹیک ہو گئی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، چینج کرنا نہیں یاد نہیں رہا، اور میں نے لائن لیئر کے اندر پوائنٹس لگا دیے ہیں. اب میں چاہتا ہوں کیونکہ پوائنٹس کی لیئر ایک سیپریٹ میں بنا چکا ہوں، تو کیوں نہ ہو کہ یہ پوائنٹس خود بخود اس لیئر میں آ جائیں. تو یہ ہم اب میتھڈ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوگا ایک لیئر سے دوسری لیئر میں تو کیا کریں گے. بہت ہی آسان میتھڈ ہے ایک لیئر سے دوسری لیئر ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا، وہ اب ہم میتھڈ دیکھ لیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ان پوائنٹس کو یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس سلیکشن ہو گئی ہے پوائنٹس کی. یعنی آپ نے اسٹیپ 1 کیا ہوگا کہ جب ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہوگا ایک لیئر سے دوسری لیئر میں، تو ہم جس لیئر پہ جو ڈیٹا ہم نے ٹرانسفر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں گے. یہ ہم نے ڈیٹا سلیکٹ کر لیا. اب یہاں سے جس لیئر میں آپ اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس لیئر کو سلیکٹ کر لیں. یہ پوائنٹ لیئر ہے، اب اس کو پوائنٹ لیئر میں کلک کرتے ہیں. اب آپ اسکیپ کا بٹن اگر پریس کریں تو کیا ہو گئے، اب اگر آپ ان پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پوائنٹ لیئر میں آ گئے ہیں. تو اس طرح ہم سوئچ کریں گے، ٹرانسفر کریں گے ایک لیئر سے دوسری لیئر کے اندر اپنا ڈیٹا. تو جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا لیئر کا لاسٹ، اس کے اندر ہم اس کی جو ریمیننگ کمانڈز ہیں پلس ایک پروجیکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا جس کے اندر ملٹیپل لیئرز بنی ہوں گی تاکہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہوگا. اسی طرح کا پروجیکٹ ہم نے بھی آگے جا کر کریٹ کرنا ہے. Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.